بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکمت کی قیمتی باتیں۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پانی پیتے وقت اگر مونچھیں پانی میں لگتی ہیں تو جلدی غربت آتی ہے۔ دن میں 3 بار اگر تمہارے گھر سائل یعنی کہ فقیر آ جائے تو سمجھو تمہارے گھر کی غربت یعنی ساری پریشانیاں ختم۔ سادے پانی سے زیادہ نیم گرم پانی سے دوا کھانے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی چہرے پر لگانے سے اور لگا کر سو جائیں، اس سے جھائیاں، جھریاں اور ڈرائنیس دور ہوتی ہے۔ نہار منہ زیادہ میٹھا کھانے سے یا صبح کے وقت میٹھا باسی منہ کھانے سے شوگر ہو سکتی ہے، اگر ہوگی تو وہ کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بھی بنا دیتا ہے۔ مسالے والی چیزیں قبض پیدا کرتی ہیں۔ دائمی قبض یعنی بہت پرانی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت فائدہ مند ہے۔ 3 سے 4 انجیر رات کو بھگو کر صبح میں کھا لیں، یہ قبض سے اور بواسیر سے راحت دلاتا ہے۔ کھانے کے بعد لہسن کھا لینے سے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ خون کا دباؤ آپ کو اگر لہسن کھائیں گے اس سے بہت ساری پرابلم آپ کی بدہضمی یا ہارٹ سے سمبندھت بیماریاں دور ہوں گی۔ ہمیشہ کی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت لال سیب کا جوس یا رس پی لیا کرو۔ بیسن کی روٹی کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ دال چینی کا استعمال یادداشت کو بڑھا دیتا ہے۔ جو رات کو کچا دودھ پیتے ہیں ان کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ معدہ خراب ہونا، منہ میں چھالے پڑنا، اس کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا سب سے زیادہ استعمال ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے دوبارہ بولنے کا انتظار کریں، یعنی اپنی ویلیو خود بڑھائیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہوگا اور نکھار آ جائے گا۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنے کا شوربہ پی لو، اسے کافی مدد ملے گی۔ سونف کا پانی جگر کو صاف اور جگر کے ورم کو یعنی سوجن کو ٹھیک کرتا ہے۔ سونف ہماری ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کچھ ایسے مسالے ہیں جو قدرت نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اسی میں ایک یہ بھی ہے سونف۔ جس عورت کو روزانہ جس عورت کی تعریف کی جائے ایسی عورتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، کیونکہ اس کا دل جوان رہتا ہے، اسی طرح وہ سوچتی بھی ہے۔ اسی طرح سر کا درد نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لیں، ٹینشن میں کمی ہوگی اور ذہنی سکون بھی ملے گا۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت اور عزت ہو۔ تورئی کی سبزی کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد اور سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ قبض، گیس وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ ادرک کو اگر تازہ رکھنا ہے تو کسی گملے میں دبا دیں، ادرک ہفتوں تک ٹھیک بنی رہے گی۔ میٹھے آلو بخارے کھانے سے دماغ چست رہتا ہے۔ آلو بخارا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ بچپن میں کھاتے ہیں یا کوئی بھی کھاتا ہے تو وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، اگر بوڑھا ہوتا بھی ہے تو بڑھاپے میں بھی اسے بہت طاقت ملتی ہے اور ہمتی بھی ہوتا ہے، اسے دل سے بھی اور دماغ سے بھی اور جسمانی بھی۔ تو آلو بخارے کا سیون ابھی سے کرنا سٹارٹ کریں۔ اگر آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو اپنے بچوں کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجورے کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ شہد کے ساتھ گیہوں یعنی گندم کے دانے کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے یعنی ڈل پڑنے لگے تو چہرے پر نیمبو کا عرق لگا کر، عرق مطلب رس لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید چمکدار نظر آنے لگے گا۔ کھانے کے بعد
پانی استعمال نہ کرنے سے اسکن جوان رہتی ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت چبا لینے سے جلد نرم، ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہے تو سونے سے پہلے کچھ بوندیں ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ گھی کا زیادہ استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ہے۔ گھی تو سچ میں بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ گھی نہ کھائیں، بلکہ آپ ڈالڈا گھی کے بجائے آپ دیسی گھی، تھوڑا زیادہ پیسہ لگے گا لیکن وہ فائدے مند ہے۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس ہماری امیونٹی کو بھی مضبوط کرتا ہے اور خون بین بناتا ہے۔ پیٹ بھی صحیح رکھتا ہے، پیلیا سے بچاتا ہے۔ یعنی گنے کا رس بہت سے فائدے دیتا ہے۔ زیتون کا تیل نابھی میں یعنی کہ ناف میں لگانے سے موٹاپا 1 ہفتے میں کم ہو جائے گا، یعنی کافی فرق ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دے، اس سے جلد چمکدار اور نظر بھی تیز ہوگی اور پیشاب کی تکلیف بھی دور ہوگی۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ موبائل کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ اور کمزوری کا کارن بنتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے اور یعنی اکثر کر کے ہار جاتا ہے، لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ سونف کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی پینے کے بعد چائے مت پیئیں، آپ کے دانت صحت مند رہیں گے۔ کھجور کھانے والا بندہ جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم یعنی کہ بیکٹیریا کا صفایا ہو جاتا ہے۔ بازاری کھانے سے یعنی بازار کے کھانے جو ہوتے ہیں انہیں لوگ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ، تو اس کے کھانے سے انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے یہ کھانا۔ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کچی گاجر کو چبا کر کھانے سے بھی دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ میں مشری شامل کرنے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے، یعنی دودھ میں مشری کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اسے گھول کر پی لیا کریں۔ کچی گاجر کو چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور گاجر کو پانی میں بوائل کر کے اس کی سٹیم پانی کے بھاپ لینے سے بھی چہرے پر گورا پن آتا ہے اور چہرے کی رنگت گلابی ہوتی ہے اور نکھار آ جاتا ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ہری چیزوں کے پیڑ پودوں کو دیکھا کریں، اس سے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملے گی۔ گٹھیا یعنی جوڑوں کا درد ہو تو اس کے لیے آپ کو بتھوا کے تازے پتوں کا رس 15 گرام ڈیلی پینے سے گٹھیا دور ہوتی ہے، اور اس رس میں نمک چینی کچھ بھی نہ ملائیں۔ صبح خالی پیٹ لیں، پھر شام میں 4 بجے تک لیں۔ اس کے لینے سے آگے پیچھے 2 گھنٹے کچھ نہ لیں۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس یہیں تک۔ یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں ایک یوزفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔